بندے کی کون سی دعا اللہ کو محبوب ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمیر رضی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے۔ اللہ کو دعا میں سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ بندے اس سے عافیت کی دعا کریں، یعنی کوئی دعا اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ محبوب نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سے جنت واجب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لہٰذا یہ مبارک سورت مننے والوں کے پال پڑھا کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ کی نوبت نہیں آئے گی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کتاب پاک یعنی قرآن مجید کی وجہ سے بہت سو کو اونچا کرے گا اور بہت سو کو نیچا گرائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا اس نے ایک نیکی کمائی، اور یہ کہ ایک نیکی اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارے دنوں میں سب سے بہتر اور بہتر دن جمعے کا دن ہے، برتر دن جمعے کا دن ہے۔ جمعے ہی کے دن آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور جمعے ہی کے دن وہ جنت میں داخل کیے گئے۔ جمعے کے دن ہی وہ جنت سے باہر کر کے اس دنیا میں بھیجے گئے اور قیامت بھی خاص جمعے ہی کے دن قائم ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلام میں پہل کرنے والا شخص اللہ کا سب سے زیادہ قریبی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی غصے کو پی جاتا ہے اور غصے کرنے پر قادر بھی ہوتا ہے، اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کسی مومن کو غمگین کرنے کے بعد اسے تمام دنیا بھی عطا کر دے تب بھی اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا اور نہ اسے کوئی اجر ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کسی کے گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، وہ لوگ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا، قرآن شریف والے کہ وہ لوگ اللہ اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تندرستی کی حالت میں آدمی کا 1 درہم صدقہ کرنا موت کے وقت 100 درہم صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آنکھوں کا رونا اور دل کا خوف اللہ کی رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات میں پڑھ لی وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں تھا کہ مجھے کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے پوچھا، یہ کس کی آواز ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ حارث بن نعمان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین سے نیکی کا ایسے ہی صلہ ملتا ہے۔ حارث بن نعمان سب سے بڑھ کر اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کیا کرتے تھے۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान का अपनी जिंदगी को दुरुस्त करना इसकी अक्लमंदी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह इस आदमी को पसंद नहीं करता जो मैला कुचैला और परेशान हाल हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, झूठ चेहरे को स्याह करने वाला है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब से जहन्नम पैदा की गई है तब से मिकाईल अलैहिस्सलाम नहीं हंसे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नजर का लगना हक है। अगर कोई चीज तकदीर पर सबकत ले जाने वाली होती तो वो नजर होती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नजर का लग जाना सच है, नजर का लग जाना सच है, ये पहाड़ को भी हिला देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सबसे अफजल इंसान कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर वो शख्स जो दिल का साफ और ज़बान का सच्चा हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला माँ बाप को सताने का गुनाह नहीं बख्शेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम पर माओ की नाफरमानी को हराम करार दिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो उसे अलविदाई नमाज समझकर अदा करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने सूरह बकरा की 2 आखिरी आयतें रात में पढ़ ली वो उसे हर आफत से बचाने के लिए काफी हो जाएंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आसानियां पैदा करो, मुश्किलात नहीं। लोगों में इत्मीनान पैदा करो और नफरत मत फैलाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरी इखलाक ये है कि तुम में से ताल्लुक तोड़े तुम इससे जोड़ो, जो तुम्हें महरूम करे इसको अता करो और जो तुम पर जुल्म करे इसे माफ कर दो। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज्यादा माल जमा करने वाले लोग अल्लाह की नजर में हकीर है, मगर कसरत से सदका करने वाले अल्लाह की नजर में महबूब हैं। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे अफजल इंसान कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर वो शख्स जो दिल का साफ और जबान का सच्चा हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ फरमाते तो 3 बार फरमाते और जब कुछ आप मांगते तो 3 बार मांगते। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे ज्यादा नापसंद अल्लाह ताला को वो शख्स है जो सबसे ज्यादा झगड़ालू हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों के ऐब ना टटोलो वरना अल्लाह ताला रुस्वा कर देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों की नाहक बेइज्जती करना सूद खाने से भी बड़ा गुनाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों को खौफ ज़्यादा ना करो, ये बहुत बड़ा जुल्म है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बढ़कर ये है मुसलमानों को शर्मिंदा और मुसलमान को शर्मिंदा और बेइज्जत करने के लिए ज़बान दराजी की जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 2 शख्सों के दरमियान सुलह करवाना नफली रोजे, नफली सदके और नफली नमाज से ज्यादा सवाब है। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहाँ रास्ता भूल जाओ वहाँ दाहिनी सिमत इख्तियार करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपना ख्वाब आलम या खैर ख्वाह के अलावा किसी को बयान ना करो।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت بڑا جہاد یہ ہے کہ انصاف کی بات ظالم بادشاہ کے روبرو کہہ دی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قیامت کے روز زیادہ قریب مجھ سے وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے کے روز مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، وہ مجھ پر پیش ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص میرا ذکر کرے تو اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود بھیجے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔